ہو ابھی تو خیر اٹس جسٹ سارے ویسے رک جانے چاہیے. میں تو یہاں پہ کہوں گی کیونکہ میں تو ابھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ذرا سا لکھ کے اور نیچے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ پیپر میں ہو رہی ہو چاہے وہ کسی کے بھی تھرو ہو رہی ہو, اس میں یہی سسٹم بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس میں جو ہم مدد چاہتے ہیں نا وہ میڈیا سے چاہتے ہیں, میڈیا سے اور کنزیومر پروٹیکشن سول سوسائٹیز سے, کہ وہ یہ کیسز ہمارے پاس بلک میں بے شک لائیں, بلک میں لے کر آئیں. دیکھیں ہماری کیپیسٹی بڑی چھوٹی ہے, لیکن ہم اگر آپ کی پارٹنرشپ کے ساتھ کام کر سکیں تو یہ لوگ انویل ہوں گے اور کریکشن آئے گی. ٹھیک ہے, آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ دھوکہ دہی بند ہو. یہ تو نہیں وہ آپ نے کہا کریکشن آئے گی, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے اداروں کے بعد میں یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ کرپشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی. یہ جب یہ میں نہیں سمجھتی کہ رہا جب اس طرح آپ کے پاس اگر بلک میں اس طرح آ جائیں یہ کمپنی, نہیں یہ بلک میں آئیں گی, جب بلک میں آئیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ان ساروں کو اکٹھے گائیڈ لائنز ملیں گی, ان ساروں کو آیا پینلٹی ملے گی. جن کو آپ نے گائیڈ لائن دی وہ سنبھل گئے ہیں, اور میرے خیال میں امپروومنٹ تو ہے کہ آپ نے اس کو گائیڈ لائن دی ہے تو یہ دیکھیے جی ہماری تو ہر چیز ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, ہماری ہر چیز بالکل ٹرانسپیرنٹ اور اوپن ہوتی ہے. کمپٹیشن کمیشن کی ویب سائٹ ہے, اس پہ ہمارے آرڈرز, ایکشنز, انکوائریز, اسٹڈیز, ایوری تھنگ از آن ویب سائٹ. آپ کی کوئی سجیشنز ہیں, آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا ہے یا غلط ہوا ہے یا اس کی اپڈیٹ کیا ہے, یو کین رائٹ ٹو اس. وی آر اے پبلک ایجنسی. آپ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس آن لائن آپ نے دیے ہوئے لوگوں کو کہ اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہو یا ایک عام آدمی کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہو تو بالکل آپ ہماری ویب سائٹ جیسے ہی کھولیں گے کمپٹیشن کمیشن کی, اس پہ آپ کو رجسٹرار کا, چیئر پرسن کا, ممبرس کا, ہر کا کانٹیکٹ نمبر سارا کچھ موجود ہے. آپ غصے مت ہو جائے گا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اب میں جس طرح آپ نے کہا کہ ویب سائٹ کھولیں گے تو سارے نمبر آپ کو ملیں گے, ایک عام آدمی تو نہیں اس طرح پہنچ سکتا آپ تک, وہ کیسے پہنچے؟ دیکھیے عام آدمی تو مجھے اس طرح سے مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہو, کوئی نمبرز ہوں, کوئی انفارمیشن ہو کہ آپ تک لوگ پہنچ سکیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں سڑک پہ چلتے ہوئے آپ پمفلیٹ آپ کو ملتے ہیں یا آپ کو بینرز لگے نظر آتے ہیں, سستی مارکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہمیں اپنی ایکسیسیبلٹی بڑھانی ہوگی. میں اس سے آپ سے 100% اگری کرتی ہوں, اور ہم انشاءاللہ کوشش تو بڑی کرتے ہیں کہ لوگوں سے ہم کانٹیکٹ کریں, ایکسیسیبل رہیں. لیکن یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو نیٹ پہ ایکسیس نہیں رکھتے وہ ہمیں کس طرح کر سکتے ہیں. ویسے اگر آپ کمپٹیشن کمیشن کے نام ڈپلومیٹک انکلیو کا صرف ایڈریس رکھ کے ایک چٹھی ڈال دیں تو وہ ہم تک پہنچ جائے. چٹھی کا دور ختم ہو گیا. اب جنہوں نے فون کرنا ہے یا تو فون کر لیں, فون نمبرز بھی اویلیبل ہیں ہمارے. تو بیسیکلی اتنا ایکسیسیبلٹی ایشو نہیں ہے. جس کی ایک تو بات یہ ہوتی ہے جس میں ول ہوتی ہے وہ اگر اس کو تو منزل مل ہی جاتی ہے. افسوس کی بات یہ کہ میں خالی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کا جو کمیشن یا کسی اور کو میں بلیم دوں گی, میں ایک کنزیومر کو بھی بلیم یہاں پہ تھوڑا سا دوں گی. میں نے کسی کنزیومر کو یا اپنے آپ کو یا کسی کو بھی یہ کرتے نہیں سنا کہ اگر یہ چیز ہمیں پتہ ہے اس قیمت کی تو نہیں بھائی مجھے اسی قیمت پہ لینی ہے. اپنے رائٹ کے لیے کوئی نہیں لڑتا. وہ بالکل کہتے ہیں نا کہ کنزیومر کا سب سے بڑا دشمن کنزیومر ہی ہے. اگر آپ کسی غلط پریکٹس کو اس کے لیے پروٹیسٹ نہیں کریں گے, اس کو ریفیوز نہیں کریں گے, اس کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہوں گے, تو ایک میں آپ کو ویسے اس لحاظ سے نا ایک ایکسپیرینس میں شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگوں نے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے ایک چیز بڑی اسٹرانگلی محسوس کی ہے کہ جب لوگ کمپلینٹ کے لیے آتے ہیں, چاہے وہ بزنسز ہوں جو باقی بزنسز کے اگینسٹ آ رہے ہوں, چاہے وہ عام کنزیومر ہو, جنرلی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی آپ آن یور اون کر لیں, ہمارا نام نہ آئے. یہ میرے خیال میں یہ جو جھجک ہے نا اس کو ختم ہونا بہت ضروری ہے. چاہے وہ کلیکٹیو ایکشنز ہو جائیں, کنزیومرز کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پرسنلی آئیں. وہ کنزیومر پروٹیکشن جو اتنی ایسوسیشنز اور ایجنسیز بنی ہوئی ہیں یہ ان کے تھرو بھی فائل ہو سکتی ہیں, بلکہ وہ ہماری ریٹ کو اسٹرانگ کرتی. مگر یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جی ہر چیز ایک ادارہ خود اپنے طور پہ کر لے گا جب تک کہ آپ سپورٹ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. تو وہ سپورٹ ہمیں ضرور چاہیے. باقی ہم ہر طرح سے حاضر ہیں. ابھی آپ نے 2 پوائنٹس بتا دیے تھے, ابھی آپ کے 2 پوائنٹس رہتے ہیں, کہیں ہم بھول نہ جائیں کہ اس پہ بھی بات کریں. میں نے آپ کو بتایا سو رائٹ ٹو انفارمیشن جو تھا وہ ہمارے سیکشن 10 کے زمرے میں آتا تھا کہ جو ڈسیپٹیو مارکیٹنگ کوئی مس لیڈنگ نہ ہو, کوئی چیز فالس نہ ہو. اور پھر فالس اور مس لیڈنگ کے اوپر ہم نے مزید بتایا کہ فالس کیا ہے, مس لیڈنگ کیا ہے. ایک کی زیادہ ایک کی لائبلٹی زیادہ ہے کیونکہ وہ فراڈولنٹ ہو سکتی ہے, ایک میں پوٹینشیل مس لیڈنگ ہے. ہو سکتا ہے آپ انٹینشنل نہ ہو لیکن وہ it leads up to a misleading information. تو ایون وہ بھی prohibited ہے. اس میں ایون آپ کسی کا ٹریڈ مارک یوز کر رہے ہیں غلط, کوئی جعلی چیز دے رہے ہیں, وہ سارے ہمارے سیکشن 10 میں آتے ہیں. تو اتنا بھرا ہوا ہے سب کچھ, کیا تو یہ اتنا کچھ بھرا ہوا ہے, یہ آپ جب ہمارے پاس لائیں گے تو پھر ہمارے پاس پاورز ہیں. دیکھیے کنزیومر پروٹیکشن لا کے تحت تو پینلٹی میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے 30-40 ہزار روپے.
ہمارے پاس تو پینلٹی بہت اسٹرانگ ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں. ہماری جی پینلٹی جو فکسڈ پینلٹی ہے وہ تو ہے اپ ٹو 75 ملین. ٹھیک ہے 75 ملین اور 7.5 کروڑ. لیکن جس کو یہ کروا رہا ہے یا جس کے ساتھ ہے تو اس کو اتنی اس کے پاور بھی تو ہونی چاہیے کہ وہ اتنا آپ کو پے کر سکتا ہو. اگر کوئی اس کے اوپر دیکھیے ایبلٹی نہ ہونا کہ ایک ہے چھوٹا سا اس کے اوپر اگر اس نے کر دیا تو نہیں وہ تو دیکھیں جب آپ امپوزیشن آف پینلٹی ہوتی ہے تو وہ ایک سرٹن پرنسپلز پہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ پروپورشنالٹی تو دیکھتے ہیں نا, نہیں آپ پروپورشنالٹی دیکھتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ نے 20 روپے کا نقصان کیا ہو تو 90 لاکھ لگا دیں. ایسا پروپورشنالٹی از ون پرنسپل ان ڈسکریشنری ایکسرسائز, وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. سو سیکشن 10 میں اس لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دے رہی تھی کہ اب ان کے لیے آپ صرف آپ کا کہہ دینا کہ وہ ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے. ابھی ہمیں ثبوت کی بھی ضرورت ہے. ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں, ہم کوازی جوڈیشل پاور کرتے ہیں, یعنی کہ ہم نے ایک آرڈر پاس کرنا ہے, اس پہ ریزننگ دینی ہے, اس پہ ایویڈنس ریلائی کرنی ہے. تو ان سب چیزوں کے ڈیو پروسیس سے گزر کے تو پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ, اور ہم نے جو ہے نا اس میں کمپٹیشن ایجنسی نے خاص طور پہ ہم نے OFT جس کو ہم آفس آف فیئر ٹریڈنگ کہتے ہیں, جس میں سیکشن 10 اس کے زمرے میں آتا ہے, اس میں ہم نے کمپلائنس اورینٹڈ اپروچ رکھی ہوئی ہے. یعنی کہ ابھی ہمارا انٹینشن ہے کہ اویئرنیس کریٹ ہو, لوگ آگاہ ہو جائیں اچھی طرح, پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے آگاہ کیسے ہوں گے لوگ. کیا اور دیکھیں آگاہ ہونے کے 2 طریقے, ایک تو ہے رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر ہم پینلٹیز لگا دیں, اس سے بھی آگاہی ہوتی ہے. میرے خیال میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جہاں پہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ لوگ اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں, جب ان کو اس لیول کے ہیں کہ ان کو آگاہی ہے لیکن وہ چانس لے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم فرسٹ ٹائم کر لیں گے تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا, پھر ہم اسپیئر نہیں کریں گے. ہماری کمپلائنس اورینٹڈ اپروچ ان کے لیے ہے جو مطلب لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے نیگلیجنٹ تو خیر کلپیبل ہو جاتا ہے, میں کہوں گی جن کو پراپرلی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا رولز ہیں اس ڈسپلن میں, کیا کیا چیزیں ہیں جو انوالوڈ ہیں. تو میں یہ سب یہ کہہ رہی ہوں کہ بلیک اینڈ وائٹ رولز نہیں ہوتے. بلیک اینڈ وائٹ رولز میں نہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو تو ایسا ہو جائے گا. ہم ڈرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, ہم بزنسز کو انکریج کرتے ہیں کہ گروتھ پروموٹ ہو, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بزنسز ہوں, کہ جہاں پہ کنزیومر کا رائٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا, دین وی ہیو ٹو کم اینڈ پرووائڈ فار دی پروٹیکشن. سو رائٹ ٹو بی انفارمڈ واز کورڈ, اینڈ تھرڈ اینڈ فورتھ از رائٹ ٹو چوز, ٹھیک ہے, اینڈ رائٹ ٹو بی ہرڈ. تو چوائس جو ہے رائٹ ٹو چوز ہے کنزیومر چوائس, ٹھیک ہے. جیسے کنزیومر جتنا ویل انفارمڈ ہوگا اتنی بہتر اس کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. اور وہ تو جب ہی ہوگا نا جب وہ پہلے والے 2 رائٹس جو ہیں وہ سارے انٹرلنکڈ ہوتے ہیں, کوئی آپ ایک ان آئسولیشن تو لے نہیں سکتے. لیکن جو رائٹ ٹو چوز ہے اس میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہی تھی کہ جو کمپٹیشن لا ہے وہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے اور ہاؤ ڈز اٹ پرووائڈ فار چوائس اینڈ مور آپشنز. کمپٹیشن لا اگر آپ اس کو بالکل سمپل طریقے سے دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جب آپس میں کمپٹیشن ہوگا, ایک دوسروں کے ساتھ آپ سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے, تو آپ کوشش کریں گے کہ بہتر پرفارمنس, جب بہتر پرفارمنس ہوگی تو پرائس بھی کمپیٹیٹو ہوگی, ٹھیک ہے. پروڈکٹ بھی انوویشن ہوگی اس میں کہ پروڈکٹ نئے سے نئے طرز کی ایجاد ہو, پھر آپ کی امپلائمنٹ بڑھتی ہے, ٹھیک ہے, زیادہ گروتھ بڑھتا ہے. تو ہر چیز پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. غرض یہ کہ اینڈ میں آپ کو چوائسز زیادہ مل جاتی ہیں. کیونکہ آپ کی بات یہاں کاٹنی پڑی یہاں پہ. ابھی میں یہ کہوں گی کہ میں نے ابھی تک پاکستان میں جو چیز دیکھی جس میں کمپٹیشن سب سے زیادہ ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ فون لائنز ہی ہیں جو کمپیٹیٹو انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے. باقی اور کسی چیز میں نے دیکھا, کھانے پینے کی چیز میں نہیں دیکھا, کسی روزمرہ کی. اور جتنا ہمارے یہاں یہ بڑھ گیا ہے موبائل, اتنا یہ چیز ہم نے دیکھا. تھینک یو فار ہیلپنگ می آؤٹ ان دیٹ, بیکاز یو سی دی کمپیٹیٹو انڈسٹری اف اٹس ٹیلی کام, وی ہیو سین کہ ریٹس کس طرح لوور ہوئے ہیں, چوائسز زیادہ ہوئی ہیں, پرائسز لوور ہوئے ہیں, اور ورائٹی پروڈکٹ کی زیادہ ہے. سستی نہیں جتنا ہمارے یہاں ایک فون کال اب سستی ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہی ہوتا ہے کہ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ PTCL کی جب لینڈ لائن ہوا کرتی تھی صرف, تو امریکہ بات کرنا جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. یہ ایگزیکٹلی دس از واٹ کمپٹیشن برنگز. اس کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے کیونکہ بہت مزے کی بات ہے, انٹرسٹنگ بھی, اور ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آئے گی. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کمپٹیشن ہے کیا.